على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة۔ ترجمہ جی، پس قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، ولا اقسم اور قسم ہے مجھے بالنفس اللوامہ اس نفس کی جو اپنے گناہوں پہ ملامت کرنے والا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والا ہے، نادم اور شرمندہ ہو کے توبہ کرنے والا، مجھے اس نفس کی قسم ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک سورہ قیامت کی آیت نمبر 1 میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، اور دوسری قسم اٹھا رہے ہیں مجھے قسم ہے اس نفس کی جو نفس گناہ کرنے کے بعد لوامہ کیا کرے، ملامت کرے، اپنے آپ کو نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ یہ میں نے غلط کام کر دیے، گناہ کا کام کر دیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، نفس کی 3 قسمیں میں نے بتائی تھی کہ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو کل ہم نے بیان کی تھی، نفس امارہ کون ہے اور اس کا انجام کیا تھا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں نفس کی دوسری قسم کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ ملامت سے ہے کہ جو انسان غلط کام کر بیٹھے، گناہ کا کام کر بیٹھے، تو اس کو اس کا نفس کیا کرے جی، ملامت کرے، اس کا نفس شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، اور پھر اس گناہ سے وہ توبہ کر لے۔ کیا کر لے جی، توبہ کر لے۔ اس کا ذکر سورہ قیامت کی آیت نمبر 2 میں اللہ ذوالجلال نے کر دیا۔ اب اس پہ واقعات، سب سے پہلا واقعہ کہ انسان اگر کفر اور شرک سے اس کا ضمیر اگر ملامت کر دے اور وہ ایمان کی طرف آ جائے تو اللہ پاک اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں 11ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس کے نام پہ اللہ نے پوری سورت کا نام رکھا ہے۔ 11ویں سپارے میں وہ آپ کو ملے گی، آیت نمبر 98 ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے جی، 98، 98۔ اس کے اندر ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کے رب کا پیغام سنایا۔ جس کا پیغام کہ عبادت کے لائق کون ہے،
اور ایمان لے آؤ تو کس پہ؟ اللہ پہ. کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو. قوم کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرواہ نہیں. بالآخر ٹو دی پوائنٹ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کے، بستی والوں سے ناراض ہو. اپنا علاقہ چھوڑ کے چل پڑے. جب بستی چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا، قوم والوں کو چھوڑ کے ناراض ہو کے چل پڑے. ادھر سے اللہ پاک نے آسمان کے ایک کنارے سے کالی گھٹا اٹھائی، ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی، کالے سیاہ بادل. قوم نے جب دیکھا نا کہ اللہ کا نیک بندہ ہم نے اس کو ناراض کر دیا، اللہ کا پیارا بندہ ہم سے ناراض اور روٹھ کے چلا گیا، اور اب عذاب آنے لگا ہے. سمجھ گئے وہ کہ اب اللہ کا کیا آنے لگا ہے. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو پہچان لے. پہچان لے. انہوں نے کہا یار پیغمبر ہمیں سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پر ہم بعض اپنی گناہوں سے، اپنے کفر سے، شرک سے ہم باز. لیکن اب کیا آ رہا ہے؟ اب رب کا عذاب آ رہا ہے. تو معلوم ہوا جس علاقے سے نیک بندہ ناراض ہو کے چلا جائے اس علاقے پہ رب کی رحمت آتی ہے، یہ رب کا عذاب آتا ہے. تو معلوم ہوا اس دنیا میں، پاکستان میں، سرگودا میں میاں ٹونچ اگر مولوی تے دیندار لوگ نے نا، سمجھو رب دی رحمت ہے. بے شک بے شک اللہ سب کو. ابھی رب کی رحمت ہے. اور جس وقت نیک لوگ چلے گئے، علماء چلے گئے، تو پھر جیسے قوم یونس پہ عذاب آنا شروع ہوا اور وہ قوم سمجھ گئی کہ ہمارے یہ گناہوں کی بدولت عذاب آنے لگا ہے. ساری قوم، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر چٹیل میدان میں آ کے سجدے میں گر گئے. کیا گر گئے جی؟ اور رب سے سچی معافی مانگ. یہ ہے نفس لوامہ کہ تم کفر سے اگر توبہ کرو گے، شرک سے اگر توبہ کر لو تو تمہارا نفس نفس امارہ سے نکل کے کیا بن جائے گا؟ نفس لوامہ بن جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کسی قوم کو اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا سوائے قوم یونس کی. یعنی عذاب کو دیکھ کے جب عذاب آنے لگا اور واقعی جب وہ قوم گر گئی اور سچے دل سے انہوں نے سجدہ کیا، رب سے معافی مانگی، اللہ پاک نے اپنا عذاب ہٹا دیا یا کوئی نہیں؟ سارے بول دیں دور ہوا یا کوئی نہیں؟ اللہ کا قرآن شاہد ہے. اگر آج اس دنیا میں دنیا کفر اور کافی لوگ اگر سچے دل سے کفر سے انکار کر لیں، توبہ کر لیں اور شرک سے توبہ کر لیں، اللہ پاک آج کافروں کی بھی توبہ قبول کرے گا یا کوئی نہیں کرے گا؟ شاید سارے بول دیں کرے گا. اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے ختم نبوت کے منکر لوگوں، تمہیں میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آج اگر رب کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، شرک سے توبہ کر جاؤ، گناہوں سے توبہ کر جاؤ، آپ کے حالات بدل جائیں گے. آپ کے حالات کیا ہو جائیں گے جی؟ بدل جائیں گے. یہ تو ایک مثال دی ہے. دوسری مثال 29ویں سپارے میں دوسری صورت ہے سورہ قلم. سورہ قلم پہلی صورت ملک ہے، سورہ ملک کے بعد دوسری صورت کون سی ہے جی؟ وہاں پہ ایک واقعہ ہے آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، ایک باغ والوں کا. کن والوں کا؟ باغ والوں. یمن کے قریب 2 فرسنگ ایک باغ تھا. جس کا وہ باغ تھا وہ بندہ بڑا نیک تھا. وہ بندہ کیا تھا جی؟
یعنی جب اس کا پھل تیار ہو جاتا نا تو وہ پھل میں حصہ نکالتا تھا غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا۔ تو جب وہ پھل کاٹتا تو ان کو حصہ نکالتا، جب کھیتی اپنی کاٹتا اٹھاتا تو پہلے حصہ کن کا نکالتا تھا؟ مسکینوں کا۔ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ واسطہ، آج ہم یہ کہتے ہیں وہ اللہ کا حصہ ہے، تو وہ نکالتے۔ وہ بندہ بیچارہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے۔ وہ بیٹے بھی شادی شدہ، پھر آگے ان کی اولاد ہو گئی۔ اب ان 3 بیٹوں نے مشورہ کیا، کیا کیا جی؟ نہیں نکالنا ایسا۔ 3 بیٹوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا جی؟ بھئی ہر سال جو ہے نا جب ہمارا پھل آتا ہے، پھل پکتا ہے یا کھیتی اٹھاتے ہیں، یہ جو لوگ آ جاتے ہیں مسکین، غریب، یتیم، ہمیں مفت کا ان کو دینا پڑ جاتا ہے، مفت کا دینا پڑ جائے۔ اب ہمارے اہل و عیال زیادہ ہو گئے، بچے زیادہ ہو گئے، تو کیوں نہ ہم یہ ان کا جو حصہ ہے وہ ختم کر دیں، سارا پھل گھر لے آئیں، سارا غلہ گھر لے آئیں۔ مشورہ کیا، ٹھیک ہے جی، سب بھائیوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا، ٹھیک ہے ابھی اب نہیں دیں گے۔ لیکن کیا کریں؟ ہاں، اس کی تدبیر کیا کرتے ہیں؟ فجر سے انہوں نے کہا جی صبح سویرے اندھیرے کے وقت ہم رات کو جائیں گے اور رات کے اندھیرے میں جا کے پھل توڑ کے گھر لے آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ مشورہ ہو گیا۔ تو صبح اندھیرے ایک اٹھا، اس نے دوسرے کو اٹھایا، تیسرے کو اٹھایا، سارے بھائی اٹھ گئے اور پھر جانے لگ گئے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے رخصت ہوئے۔ تو ایستا ایستا پاؤں اٹھا کے جا رہے، جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے۔ بھئی جوتوں کی آواز آئے گی، زور سے بھی نہیں چلے کہ ہمارے قدموں کی آہٹ نہ آ جائے اور غریب مسکین اٹھ نہ جان۔ اور آپس میں جو باتیں کر رہے وہ بھی کانوں میں کر رہے ہیں، ہمارے بولنے کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ جائے۔ ادھر مشورہ کیا کیا کہ ہم نے اس باغ میں سے غریبوں کا حصہ، نہیں دینا، یتیموں کا حصہ، مسکینوں کا حصہ۔ نہیں دینا۔ ادھر اللہ پاک نے اس باغ کے اوپر آفت بھیجی، اس باغ کو جلا کے راکھ کر دی۔ باغ کیا ہو گیا؟ جل گیا، جل کے کیا ہو گیا سر؟ رات راکھ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے نا، وہاں پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں منظر، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا تو سارا باغ جل کے، اور جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے انا لزالون، انا او ہم بھول تو نہیں گئے؟ پھر علامات دیکھی، نہیں یہ راستہ، یہ درخت نہیں، جگہ تو ہماری اپنی ہے، جگہ تو یہی ہے، باغ والی جگہ تو یہی ہے۔ اب کہنے لگے بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے، ہم کیا ہو گئے؟ اور اب ان کے جو درمیان والا بھائی تھا اس نے کہا تھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جب رب نعمت دے تو شکر بھی کس کا ادا کرو؟ لولا تسبحون، تم نے اس رب کی پاکی کیوں نہ بیان کی، اس رب کی عبادت کیوں نہ کی؟ اور دوسرا تم نے ان کا حصہ نکالنے سے روک دیا تھا۔ دیکھ لو کہ غریبوں کا حصہ نہیں نکالو کا انجام کیا ہوا ہے۔ انجام پھر ایک کہتا ہے نہیں تم نے کہا تھا، دوسرا کہتا ہے تم نے کہا تھا، بعضهم فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ ہمارا موضوع بھی آ گیا، یتلاومون، لوامہ، نفس لوامہ، ایک دوسرے کو ملامت کر، اور تو نے یہ کہا، تو نے ایسا کہا تھا، بھائی تو نے ایسا۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار اس بات کو، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہم سب حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اس گناہ میں ہم سب کیا ہیں جی؟ برابر تھے، ہم سب کا ارادہ تھا۔ لہذا اب معافی مانگو تو کس سے؟ اللہ سے۔ استغفار کرو تو کس کی آگے؟ اللہ سے۔ تم نے گناہ کیا،
تم نے غلطی کی ہے. تو اب کہتے ہیں اللہ پاک ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم سے کیا ہوگی کہ ہم نے غریبوں کا حق مارا ہے. ارادہ کیا تھا کہ ہم نے غریبوں کو کوئی چیز دینی نہیں ہے, ہم نے کوئی چیز دینی. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اس وقت وہ سارے بھائی نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے کہ ہم نے کیا کی جی, غلطی کی ہے. کیا کیا ہے؟ غلطی کی ہے. تو ان بھائیوں نے اس غلطی کا تدارک کیا اور معافی مانگی. تو کس ذات سے؟ اللہ سے. اپنے گناہ کی, کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کا دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے سچے دل سے معافی مانگ لی, اللہ سے کیا مانگ لی؟ معافی مانگ لی, تو اللہ پاک نے اس باغ کے بدلے ایک اور باغ ان کو عطا کیا. وہ باغ انگوروں کا تھا. کون سا تھا جی؟ انگوروں کا. اور اس کا ایک خوشہ اتنا بڑا تھا کہ وہ ایک خوشہ ایک خچر بڑی مشکل سے اٹھاتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان گناہوں سے نادم ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, میں اس کو نعم البدل دیتا ہوں یا نہیں دیتا؟ بولو آج کے ذمہ داروں, آج کے کسانوں, یہ بارشیں کیوں آ گئی ہیں؟ ذرا سوچ تو صحیح. کیا تو نے اس گندم کا حصہ جو بنتا ہے غریبوں کا عشر نکالتا ہے یا نہیں نکالتا؟ یہ جو تیری زمین ہے, کہ اس زمین کے ساتھ کسی یتیم کی جگہ کو تو نہیں گھیرا ہوا, تو نے کسی یتیم کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا ہوا, کہیں بیٹی کا حق تو نہیں مارا ہوا, کہیں بہن کا حق تو نہیں مارا ہوا. ذرا دیکھ تو صحیح, اگر تو نے یہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں تو ابھی تو زندہ ہے. ابھی تم کیا ہو؟ زندہ ہو. توبہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ میرا یہ پیغام پوری دنیا تک جا رہا ہے. جو یہ پیغام سنے, اگر اس نے اس دنیا کے اندر یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں تو اللہ پاک سے کیا کر لے جی؟ معافی مانگ لے, توبہ مانگ لے, توبہ کر لے. اگر تم معافی مانگو گے اللہ توبہ قبول کرے گا یا نہیں کوئی کرے گا؟ تو اس لیے اللہ ذوالجلال یہ ہمیں دستک دے رہا ہے ہمارے دلوں پہ, اللہ کا قرآن دستک دے رہا ہے. یہ دوسرا واقعہ میں نے سنا دیا ہے, سورہ قلم. سورہ قلم آیت نمبر 17 سے 32 تک گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا. اور اسی طرح یاد رکھنا, جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ گناہ سے کیا کرتا ہے؟ تو نفس امارہ سے نکل کے اس کا نفس کدھر آ جاتا ہے؟ لوامہ کی طرف. نفس سے کیا بن جاتا ہے؟ لوامہ کی طرف آ جاتا ہے. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کروں تو یہ محفل ادھوری ہو جائے گی. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء کے زمانے میں ایک انسان, ایک کافر انسان پکڑا گیا جس کا نام سمامہ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ سمامہ. یہ کافر اور مشرک تھا لیکن دلیر بڑا تھا. دلیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اس کو پکڑو اور مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے. آپ نے فرمایا اے سمامہ, بہادر تھا, بدماش تھا, یہ ڈرپوک نہیں تھا. آپ نے فرمایا ذرا چہرہ تو اٹھا, آنکھیں سیدھی کر, میرے چہرے کی زیارت تو کر. کہنے لگا میں تیرے چہرے کی زیارت نہیں کرتا. اس دنیا میں جتنے چہرے ہیں, معاذ اللہ, وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے, اس کی بات نقل کر رہا ہوں کہ جتنے چہرے ہیں سب سے زیادہ مانوس چہرہ تیرا ہے. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات کہہ گیا. یہ جو بات کرنی تھی نا, ادھر حضرت عمر کا ہاتھ تلوار کے دستے کے اوپر, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستے کے اوپر کانپنے لگ گئے. اتنی بڑی گستاخی, بس اشارہ چاہیے تھا آمنہ کے لال کا. پھر کہنے لگا کہ اگر شہروں میں منحوس شہر ہے تو وہ تیرا شہر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باتیں سنی اور صحابہ کو فرمایا کہ اس کو کھانا بھی دینا ہے
پانی بھی پلانا ہے، قضائے حاجت کے لیے چھوڑنا، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر آپ نے یہ گفتگو کی، اس نے جواب پھر وہی دیا۔ تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر آپ نے وہی گفتگو کی، اس نے جواب وہی دی انہوں نے اچھا بھی کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا جی اگر تم مجھے قتل کر دینا، کیا کر دے؟ تو ایک بہادر کو قتل کرے گا، میں تو اسے ڈرتا نہیں ہوں، اور اگر معاف کر دے چھوڑ دے تو تیرا احسان ہے، اگر معاف کر دے چھوڑ دے کیا ہے؟ تیرا احسان ہے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ نے پوری جہان کے لیے آپ کے میرے آقا کو رحمت بنا کے بھیجا تھا، اس رحمت والے پیغمبر نے اپنے شاگردوں صحابہ سے کہا اس کی رسیاں کھول دو، جا ثمامہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، جا ثمامہ میں نے تجھے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ثمامہ کہتا ہے میرے دل نے ملامت کی، میرے ضمیر نے دستک دی مجھے، او ثمامہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے رسیاں ڈھیلی ہوئی نا، چھوٹ گئی تو میں بھاگنے لگ گیا، مدینہ کی گلیوں سے بھاگ رہا ہوں، باہر نہیں کر رہا ہوں۔ کہ وہ ثمامہ کہتا ہے کہ قدم میرا مدینہ کی گلیوں سے باہر کی طرف جا رہے تھے، دل محمد عربی کی طرف جا رہا تھا، اور میرا ضمیر کہہ رہا تھا اور کس ذات کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کس ذات کو چھوڑ رہا ہے۔ پھر مدینہ کی گلیوں سے نکلنا مشکل ہو گیا، واپس پلٹا، نفس لوامہ بنا، پہلے ہمارا تھا، پکا تھا، پھر کیا ہے جی؟ لوامہ، ملامت کی، واپس آیا اور آ کے حضور کے قدموں میں پڑ گیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور اب میرے نبی نے کوئی جملہ نہیں کہا، کہتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ ہے، اور اس دنیا میں اگر سب سے اچھا شہر ہے تو آپ کا شہر ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ حضرت عمر جب تک کفر پہ پکے تھے تو نفس امارہ تھا، اور جب کفر جو دل نرم ہوا تو پھر اپنی بہن کو کہا مجھے قرآن سنا دو، مجھے کیا سنا دو؟ ہاں، ملامت کی میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے جانا کدھر ہے؟ میرے بھائی یہ دیکھ، آج یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اے مسلمانوں، تمہیں بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ آج جس گناہ کے دلدل میں آپ پھنس چکے ہیں، چوری میں، زنا میں، شراب میں، جوئے میں اور سودی کاروبار میں بے نمازی ہو چکے ہو، ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہو، بہنوں کا حق کھانے والے ہو چکے ہو، بیٹیوں کا حق دبانے والے ہو چکے ہو، بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن بن چکا ہے، تو آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ گناہ چھوڑو، اپنے آپ کو نفس امارہ سے نکالو۔ کس نفس کے میں لاؤ جی؟ نفس لوامہ کی طرف توبہ کرنی تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دینا رب العالمین کا کام ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک تجھے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دے گا۔ تو آج میں آپ حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمارا نفس بنے تو نفس لوامہ بنے۔ کیا بنے جی؟ تو میں آج اس مختصر سے وقت میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، اور اگر میری یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے میرے کسی ایک بھائی کی اصلاح ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے ہمیں نفس لوامہ عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا